ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. باب ما جاء في خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلق بمعنى المخلوق، یعنی آپ کا پورا جسم. آپ کے جسم کے سارے اعضاء. سب سے پہلے امام ترمذی نے رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت اور اعضاء کی کیفیت، رنگت کی کیفیت، بالوں کی کیفیت سب سے پہلے بات ہے ذکر کر کے آپ کو امام ترمذی نے یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت و ظاہری حلیے کو اور آپ کی رنگت کو، گویا آپ کی پوری ذات کو تصور میں لے کر آنے والے احوال پوری دلچسپی کے ساتھ امام ترمذی نے 24 گھنٹے کی آپ کی مصروفیت کو رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ آپ کی وفات، پھر وفات کے بعد آپ کا تذکرے کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منام پیش کر رہے ہیں. رؤیت کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے بات گزر چکی ہے، اور روایتوں کی عبارت کے دوران آپ کو اندازہ ہوا ہوگا تمام ہی روایتوں کا ماحصل اور خلاصہ ایک ہی ہے. ترجمہ بھی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست غم کا دباؤ ہے. طبیعت بھی خراب ہے، آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ اسی کیفیت سے بچنے کے لیے رات ہی متکلم چاہتا تھا کتاب ختم ہو جائے. آپ کو رؤیت کی فضیلت میں بیان کروں. پیغمبر کی
شخصیت اور حلیت کا تذکرہ ترجمانی آپ کے سامنے کروں۔ سب چیزوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک عظیم نعمت ہے، خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں ہی کو یہ نعمت میسر آتی ہے۔ انہی لوگوں کو میسر آتی ہے سرکار کو اپنی اصلی شکل صورت میں دیکھنے کا موقع اسی وقت ہو سکتا ہے جب دیکھنے والا پیغمبر کی تمام تعلیمات پر پوری پختگی سے مکمل دلچسپی کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، قدر و منزلت کو اور آپ کے مقام بلند کو، آپ کی شافعیت کے تصور کو پیش نظر رکھ کر پوری محبت کا مظاہرہ، دل کے جذبات عجیب و غریب رہتے ہوں، آپ کے تذکرے کے موقع پر اور آپ کی تعلیمات کے تذکرے کے موقع پر، آپ کے ساتھیوں کے تذکرے کے موقع پر اور آپ کی ازواج مطہرات کے تذکرے کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو پوری دلچسپی، پورا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام گناہوں پر بندش لگا کر، تمام معاصی پر بندش لگا کر استغفار اور توبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بلند اخلاق کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر حتی الامکان، حتی الوسع، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ جب ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے، نبی کی قدر و منزلت کو پہچان کر، اس کی عظمت کو، قدر و منزلت کو دل میں لے کر جب زندگی گزارتا ہے اور اس کے پیش نظر آخرت ہی آخرت رہتی ہے، اس کی پیدائش کا مقصد اظہار عبدیت ہے، باری تعالیٰ کے سامنے اپنے غلام ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ عبدیت کا اعتراف معمولی بات نہیں ہے۔ جب عبدیت کا پورا اعتراف کرتا ہے اور اپنی ذات کو بالکل مٹا دیتا ہے، پامال کر دیتا ہے، باری تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش نظر رکھتا ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو پیش نظر رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے مضامین کو پیش نظر رکھتا ہے اور پوری عظمت، دلچسپی اور تمام گناہوں پر بندش لگا کر، تمام سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار خوش نسبت انسان پوری دنیا سے رخت سفر باندھ کر تمام پریشانی، مسائل و آلام
برداشت کرتے ہوئے، حکومتوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے، بے سر و سامانی کے عالم میں پہاڑوں کو، سمندروں کو طے کرتے ہوئے، جنگلات کو طے کرتے ہوئے آپ کے روضے پر پہنچنے والے ان کے حالات کو آپ پڑھ کر دیکھیں گے، محض اتنا پر کہ پیغمبر کا دیدار خواب میں ہو جائے، مدینہ الرسول پہنچ کر روضے ہی کے سامنے زندگی گزارنے کا تہیہ طے کرتے، مدینے پہنچنے والے المہاجرون الی المدینہ المنورہ، المہاجرون الی مکہ المکرمہ۔ یہ جانے والے کیسے جاتے تھے، کیا طریقہ کار ہوتا تھا، آپ کے اکابر کے حالات میں بھی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، مجھے اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ واقف ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو پوری کائنات میں سے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کی رہنمائی کی ہے اور آپ کو اپنی نظروں میں رکھا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، یہاں پہنچوایا ہے، آپ کے والدین، آپ کے اولیاء کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا اور آپ انہی جذبات کے پیدا ہونے کی وجہ سے گویا آپ یہاں تشریف لائے، آئے، آپ نے پوری دلچسپی کے ساتھ شروع سے اخیر تک جتنا آپ سے ممکن ہو سکے گناہوں پر بندش لگاتے ہوئے، پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، پیغمبر کی عظمت کو دل میں لیتے ہوئے، پیغمبر کے مقام کا تصور کرتے ہوئے یہاں درگاہ میں آتے رہے اور جاتے رہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آنے والے، پہنچنے والے میلوں دور سے، سینکڑوں میل دور سے پیدل ہی چلے آتے تھے، ننگے پیر آتے تھے، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا احترام اتنا زیادہ ان کے دلوں میں ہوتا تھا، پیغمبر کے علاقوں کو، مکہ مکرمہ کے آس پاس کی سرزمین کو، جدہ سے لے کر مکہ تک، مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کس طرح وہ طے کرتے تھے، کیا کیفیت ان کی رہتی تھی، کس قسم کے احترام کے جذبات کا مظاہرہ وہ کرتے تھے، ان کے دلوں کی کیفیتیں کیا رہتی تھی، میں ان تمام چیزوں کی منظر کشی آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گا،
بہرحال ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بہو پیغمبر کی شکل و صورت کو کسی کو دکھا دے۔ ہماری اور آپ کی خواہش اور تمنا رہنی بھی چاہیے خوش قسمت لوگ اس کی تمنا کرتے ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میری خصوصی شفاعت مجھ پر واجب ہے اس شخص کے لیے حشر کے میدان میں جس نے مجھے خواب میں اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ بعض مرتبہ الفاظ کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے الفاظ کے معنی کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاص و للہیت، اخلاص و للہیت، اخلاص و للہیت لاکھوں مرتبہ آپ کے سامنے دہرائے گئے ہوں گے اور آپ نے بے شمار مرتبہ دہرایا ہوگا۔ صبر و قناعت، توبہ اور استغفار، انابت اللہ، فکر آخرت، فکر الہی، ذکر آخرت، ذکر الہی، فکر پیغمبر، ذکر پیغمبر، اعتماد علی اللہ، توکل، استغنا، خشوع و خضوع، درد، فکر، یہ سب وہ الفاظ ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے اپنی اہمیت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہماری زبانوں پر یہ الفاظ بار بار گردش کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان الفاظ کی خصوصیت، اہمیت، مضامین کی قدر و منزلت بالکل دلوں سے محو ہو جاتی ہے۔ کیا بیان کریں؟ مدیہ نے قرآن و حدیث علم و احکام، فقہ و احکام، علوم و معارف، کا یہ
نبوت محمدی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک وسیع ترین دفتر چھوڑا ہے، قرآن و حدیث، فقہ و احکام، علوم و معارف کی شکل میں نبوت محمدیہ نے یہ سب چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ ذخیرہ ہمیں بہم پہنچایا ہے، جن کو آپ شب و روز پڑھتے چلے آئے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور دنیا کی ہر چیز کے اندر حرکت باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، باری تعالیٰ کے منشا اور ارادے کے بغیر دنیا کی کسی چیز کے اندر، دنیا کے کسی انسان کے اندر کوئی حرکت پائی جاتی ہے۔ بات کو سمجھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہوگی، لیکن مجھے بھی دیکھیے میری کیا کیفیت ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک پتا، ایک پتی، بلند بالا پہاڑ کی چٹی، بلند بالا درخت سے نیچے گرتی ہے پتی یا گرتا ہے پتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ گر سکتا ہے نہ گر سکتی ہے۔ یہ آپ کا ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ مضامین آپ احادیث و تفاسیر میں پڑھتے رہتے ہیں۔ نصیب یہ کہ اللہ کی کہ علم میں یہ پتا یا پتی اللہ کے علم میں رہتا ہے کہ پتا گرتا ہے، پتی گرتی ہے، اور گرانے والے بھی باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ مثال کو جسم میں کہیں خارش ہو رہی ہے، آپ کا ہاتھ جسم تک پہنچتا ہے، خارش کی جگہ تک پہنچتا ہے، تو آپ کو بتایا گیا ہے یہ باری تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، پھر وہ خارش کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لقمہ جب منہ میں جاتا ہے، حلق میں رک کر تستغفر اللہ سبحانہ وتعالی ادخل ام لا، باری تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے وہ لقمہ جاؤ یا اٹک جاؤ، جیسے حکم خدا بندی ہوتا ہے لقمہ ویسا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا تَصِلُ اللُّقْمَةُ إِلَى الْمِعْدَةِ، لقمہ معدے میں پہنچتا ہے، تستغفر اللہ سبحانہ وتعالی اضر ام فیکم، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ بات وغیرہ کہ آپ نہیں جانتے ہیں، صرف آپ کو یہ بتانا ہے، آپ کی زندگی کی ہر حرکت
آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، ہر کلام اور آپ کی ہر خاموشی باری تعالیٰ کے عمل دخل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے حکم خداوندی ہوتا ہے لقمہ ویسا اثر مرتب کرتا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم مکتب کے طلباء ہیں، بہت سی چیزیں ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں شیاطین کی کثرت کی وجہ سے۔ بہت سی چیزیں کائنات کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں آپ کو ان تمام تصورات سے بالکل الگ کر دیتی ہیں، شیاطین ہیں۔ اللہ کی مخلوق افراد انسان ہیں، بہت سے معاملات، بہت سے امور ایسے ہیں جو آپ کے ذہن میں جو مضمون ہے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نیت کریں گے اور باری تعالیٰ کو آپ کی نیت اچھی لگے گی، باری تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور رہنمائی کریں گے۔ مجھے مضمون نہیں سمجھانا ہے، اشارے ہی میں کوئی بات اللہ جماعت سے نکالتے ہیں۔ اور نبوت محمدی نے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوتی ہے، آپ کے جذبے سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بار بار میں نے آپ سے دوران درس کہا بھی ہے، آپ کا مستقبل میرا مستقبل ہے، آپ کی قسمت میری قسمت ہے، آپ کا نصیب میرا نصیب، میرا آپ سے رابطہ ہے، تعلق ہے۔ اس رابطہ اور تعلق اور محبت کی وجہ سے درمیان میں باتیں ذرا سختی ہو جایا کرتی تھی، آپ بخوشی اس کو گوارا بھی کر دیا کرتے تھے، سن لیا کرتے تھے، برا نہیں مانتے۔ اسی محبت کی وجہ سے یہ چاہتا اللہ نے جس مقصد کے پیش نظر ہم سب کو یہاں جمع کروایا، اس کی نظر انتخاب آپ پر پڑی ہے۔ آپ کے والدین اولیاء کے دل و دماغ میں اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، فقہ کا علم، عقیدے کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا۔ باری تعالیٰ ہی سب سے پہلے جذبہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ آئے ہیں تو آپ کی خواہش مقدم نہیں، آپ کے والدین کی خواہش مقدم نہیں، آپ کے اساتذہ کی خواہش مقدم نہیں، آپ کے دوست و احباب کی خواہش مقدم نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس کو آپ پیش نظر رکھیے۔ درخواست ہے میری،
والدین کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آئے، باری تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھجوایا ہے۔ باری تعالیٰ کی اس نظر انتخاب کا ہر وقت شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے سب سے پہلے باری تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اس چیز کو آپ پیش نظر رکھیں اور اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں۔ باری تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ باری تعالیٰ کے پیش نظر کیا چیز ہے؟ باری تعالیٰ نے اساتذہ کو اکٹھا کر دیا، منتظمین کو اکٹھا کر دیا، مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دیا، ان کی ضرورتوں کو تم پوری کرو، ہم آپ کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، آپ ان بچوں کی خدمت کرو، ہم آپ کو ان بچوں کی خدمت کا صلہ دیں گے۔ اور ہندوستان کا مسلمان، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے، لٹ کر بھی، پٹ کر بھی، پس کر بھی، تباہ و برباد ہو کر بھی، حکومت کے سوتیلے پن کا شکار ہو کر بھی، حکومتوں کی بے توجہی کا شکار ہو کر بھی، کروڑ ہا کروڑ روپیے، ارب ہا ارب روپیے باری تعالیٰ کی خواہش کی تکمیل میں یہاں کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان نہ صرف کہ یہاں رہتا ہو بلکہ ہندوستان کا مسلمان کائنات کے کسی حصے میں بھی رہتا ہو، آپ کے اکابر نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ انفاق فی سبیل اللہ کا، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آپ کے اکابر نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کی۔ کائنات کے اندر کہیں کوئی جگہ، کہیں کوئی علمی تحریک ایسی نہیں ہے جو عوامی خدشے سے کام انجام دیا جاتا رہا۔ کبھی حکومتیں، کبھی نوابین، کبھی بڑے بڑے مالدار، بادشاہ، اسلامی جذبہ رکھنے والے لوگ یہ دین کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے اکابر نے یہ جذبہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ ہندوستانی مسلمان کو داد دیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنے پیسے سے، آپ کو علم سے آراستہ کر رہے ہیں، آپ کو سچے پکے دین کے خادم بنانے کے جذبے سے کہ آپ قرآن و حدیث کی خدمت کریں گے، قرآن و حدیث کی آپ کے خادم ہوں گے سچے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے عوام کے اندر یہ جذبہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ رکشہ چلانے والا اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو پالتا بھی ہے، اور آپ کے ملک میں بھی جتنا ممکن ہو سکے نہایت اخلاص ملتائی کے ساتھ کچھ تو یومیہ، کچھ تو کبھی ان کو توفیق ہوتی ہے تو ڈالتا ہے۔ یہ جذبہ عرب ممالک کے فقیروں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ جذبہ عرب ممالک میں رکھنے والے بڑے بڑے مہارتی، بڑے بڑے مالدار، صاحب ثروت، وہاں کے بسنے والوں کے دل میں اس قسم کے جذبات نہیں پائے جاتے ہیں۔ وہاں کہیں گلک رکھا ہوا ملے گا بھی نہیں آپ کو۔ ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی صرف تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟
چنانچہ آپ جا کر دیکھیے امریکہ میں رہنے والا ہندوستان کا مسلمان ہی علم دین کی خدمت کے لیے اپنا سرمایہ صرف کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کے عوام کے اندر یہ جذبہ پایا نہیں جاتا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں بسنے والا مسلمان آج بھی جب بھی وہاں کوئی بھی پہنچتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرے اس ملک کے عوام کے اندر یہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ 55 برس تقریباً یہاں رہتے ہوئے ہو گئے۔ دارالعلوم کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، کس کن ملکوں سے آتے ہیں، کتنے آتے ہیں، متکلم کو سب سے زیادہ معلومات ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے اپنے دین میں کچھ نہ کچھ وہ خود پسینے کی کمائی نکالتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے کی کہ یہاں آپ اکٹھا ہوئے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ نے آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ چونکہ خود تقریروں میں، جلسوں میں اخلاص للہ، خشوع و خضوع، تقویٰ و ورع، صبر، حنان، ذکر الہی، فکر آخرت، ذکر آخرت، استعمال ہوتے ان چیزوں کی، ان الفاظ کی اہمیت قریب ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی گئی۔ نبوت محمدیہ نے حدیث کا ذخیرہ، قرآن کا ذخیرہ، تفاسیر کا ذخیرہ صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، ائمہ اربعہ کے ذریعے، مشائخ اولیاء اللہ کے ذریعے، نہ صرف یہ کہ نہ محمدی نے، نبوت محمدی نے ہمیں یہ سرمایہ دیا، بلکہ اس سرمایہ کے پیچھے پیچھے یہ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر نے نماز پڑھی، صحابہ نماز پڑھتے تھے، زکات دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، نوافل میں مشغول تھے۔ وہی نبوت محمدیہ نے جو ہمیں یہ سرمایہ دیا، قرآن و حدیث، فقہ و احکام، علوم، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف و خصوصیات، کچھ کیفیات باطنی بھی نبوت محمدیہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ صرف الفاظ ہی نہیں، عبارتیں ہی نہیں، مسائل ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ نماز ادا کرو۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہوگا مرد وفات میں اگر وہ تڑپتا تھا
وہ تڑپتے تڑپتے بھی، بے ہوش ہوتے ہوتے، غشی طاری ہوتے ہوتے بھی اس کو یاد کیا ہے، نماز ہی کو یاد کیا ہے۔ خالق کائنات نے پوری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے سارے انسانوں کو پیدا کیا، صرف اس کی پرستش اور عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ باری تعالیٰ کو بندے کی یہی ایک ادا اچھی لگتی ہے کہ اس کے سامنے آگ کی پیشانی، آگ کا ماتھا اس کے سامنے زمین پر ٹکے، یہ کیفیت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ نے آپ سے کہا کہ نماز پڑھو، ساتھیوں سے کہا نماز پڑھو، تبلیغ کی، لیکن پڑھ کے بھی بتایا ہے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، زکات کس طرح دی جاتی ہے، جہاد کس طرح کیا جاتا ہے، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، ایمان عقیدے کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو الجھن ہو سکتی ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، اگر ہم آپ سے سوال کر لیں بہت تفصیل کے ساتھ آپ بیان کریں گے۔ بدعات کی کتنی قسمیں ہیں، بہت لمبی چوڑی آپ کو اسلام کی حقانیت پر ذرا آپ روشنی ڈالیے، ہر طالب علم کھڑے ہو کر گھنٹوں روشنی ڈال دے گا۔ نبوت محمدیہ نے علوم و احکام فقہ و احکام ہی نہیں دیے، بلکہ خصوصیات، اوصاف اور کیفیات باطنی بھی دیے۔ جیسے اللہ نے اس سرمایہ کی حفاظت کا انتظام کیا، اس سرمایہ کی ترویج و ارشاد کا انتظام کیا، آپ کی شکل میں آپ کو منتخب کر کے ان سب چیزوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کا آپ کے ذریعے سے اللہ نے پہنچوایا، آپ کے اکابر کے ذریعے سے پہنچوایا۔ وہیں جیسے اس سرمایہ کی اللہ نے حفاظت کی، وہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آیا ہے، اسی طریقے سے یہ اوصاف و خصوصیات، یہ کیفیات باطنی بھی نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آئے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا ہے، یہ آپ کے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں اوصاف و خصوصیات؟ بتائیے۔ ارے توبہ اور استغفار، صبر و قناعت، زہد و تقوی، اخبات الی اللہ، فکر آخرت، فکر الہی، عشق الہی، عشق نبوی، عشق دینی، عشق اسلامی، عشق ایمانی، یہ کیفیات بھی نبوت محمدیہ نے ہمیں دی ہے۔ الفاظ و عبارت کے ذریعے کسی قسم کا انقلاب آپ ابا نہیں کر سکتے۔ آپ کے سینے میں قرآن و حدیث محفوظ ہے، ناقص قسم کے آپ وارث، ناقص قسم کے آپ نائب انبیاء ہیں۔ جب تک یہ اوصاف و خصوصیات، یہ کیفیات باطنی آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ نائب انبیاء، وارث انبیاء نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے نبوت کی نیابت کی ہے، اسلام کی امانت کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ سب کے سب ان دونوں چیزوں کے جامع تھے، علوم و معارف کے بھی جامع تھے وہ،
اوصاف و خصوصیات کے بھی جامع تھے. اس جامعیت کے بغیر اس وقت بھی صرف علوم و معارف کے بلبوتے پر، الفاظ و عبارت کے بلبوتے پر، کتابوں کے بلبوتے پر، مضامین کے بلبوتے پر کوئی انقلاب دنیا میں برپا نہیں کیا جا سکتا. انقلاب تو انقلاب، معمولی قسم کی کوئی تبدیلی تغیر بھی آپ پیدا نہیں کر پائیں گے قرآن و حدیث کے ذریعے سے. تابق ہے کہ قرآن و حدیث کے پیچھے کیفیات، اوصاف، خصوصیات کار فرمان نہ ہو، اس وقت تک کوئی انقلاب اسلامی برپا نہیں کیا جا سکتا. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبان بہت پیاری بالکل نہیں ہے، انداز بیان بھی بہت پیارا نہیں ہے، اس لیے کہ متکلم کی زبان اردو بھی نہیں ہے. اس لیے اردو میں جیسی بھی وہ بول رہا ہے تو دراصل میں آپ برا نہیں مانیں گے، کہیں مؤنث مذکر کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، عبارتوں کے اندر جھول بھی ہو سکتا ہے، تشبیہات اور استعارات کے اندر بھی جھول ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ان تمام چیزوں کو نہ دیکھیں، نہ آپ کو دیکھنا ہے. صرف متکلم کے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پوری دنیا میں ارتداد کی ہوا چل رہی ہے. آپ کے ہندوستان میں، آپ کے آس پاس کے علاقوں میں مسلمان مرتد ہو رہے آپ کی موجودگی میں. اس لیے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اور آپ تیاریاں کرتے رہتے ہیں، 10ویں کی بھی، 12ویں کی بھی فارم بھرتے رہتے ہیں، گویا کہ آپ کے پیش نظر نہ باری تعالیٰ ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام ہے، نہ آپ کے پیش نظر آخرت ہے. باری تعالیٰ کے سامنے حاضری آپ کو دینی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کو حاضری دینی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی سفارش کے بغیر، آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی توجہ کے بغیر، آپ کے رحم و کرم کے بغیر آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہ دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور آپ جب ان مسلمانوں کے جذبے کو دیکھیے جو مسلمان آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو مسلمان آپ کو عالم بنا رہے ہیں، علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھیے، ان کے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کر کے، ان کی ضرورتوں کو پچھپٹ ڈال کر کے، آپ کی ضرورتوں کو مقدم رکھ کر ہندوستان کے عوام کی بہت بڑی قربانی ہے. دنیا میں بسنے والوں کے پیش نظر دنیا ہی دنیا ہے، مفاد دنیا ہے، آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے. باری تعالیٰ کی کہ ہاں حاضری پیش نظر نہیں ہے، رسول اللہ کے سامنے حاضری ان کے پیش نظر نہیں ہے، اعمال کی پیشی ان کے پیش نظر نہیں ہے. میزان کی ترازو کو نامہ اعمال میں نامہ اعمال کو تولنے کے لیے قائم کیا جائے گا، ان کے پیش نظر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں پیش نظر آپ ہی کی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبوت محمدیہ نے قرآن و حدیث ہی نہیں، علوم و احکام ہی نہیں، بلکہ اوصاف و خصوصیات اور کیفیات باطنی بھی نبوت محمدی نے ہمیں عطا کی ہے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کسی بھی قسم کی کامیابی کا آپ تصور نہ کریں. اور آپ کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، مان لیجیے میں جھوٹا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں الفاظ و عبارت کے ذریعے سے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کے مضامین، حدیث کے مضامین کے بلبوتے پر انقلاب تو انقلاب، معمولی قسم کی تغیر، معمولی قسم کی تبدیلی ملت کے اندر، قوموں کے اندر آپ نہیں پیدا کر پائے.
برگزیدہ ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عقیدہ مسلمانوں کا خراب ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے گا اور اسی طرح ہوتا رہے گا، اس لیے آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے۔ مجھے رویت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل تھی بتانی ہے، اصرار لڑکوں کا تھا کہ تقریر ہو، میں مقرر بھی نہیں ہوں، انداز اسلوب بھی بہت پیارا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال تحدید میں ایک جذبہ ہے، اس جذبے کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے بخاری میں آپ اعلیٰ درجے کی مہارت پیدا کر لیں، علم حدیث کے اندر مہارت تامہ حاصل کر لیں، علم فقہ میں مہارت حاصل کر لیں، علم فلسفہ میں مہارت حاصل کر لیں، علم ادب میں مہارت حاصل کر لیں، علم منطق میں مہارت حاصل کر لیں، علم عقائد میں مہارت حاصل کر لیں، آپ کی مہارت سب تھری کی تھری رہ جائے گی اگر اوصاف و خصوصیات اور کیفیات باطنی کو پیش نظر نہیں رکھیں گے۔ اور اگر اعلیٰ درجے کے آپ عالم ہو گئے، بڑے مفسر قرآن ہو گئے، اعلیٰ درجے کے محدث ہو گئے، اعلیٰ درجے کے فقیہ اور مفتی ہو گئے، اور آپ دل میں خوش ہوتے رہیے میں اعلیٰ درجے کا مفتی ہوں، اعلیٰ درجے کا محدث ہوں، اعلیٰ درجے کا مفسر ہوں، اعلیٰ درجے کا ادیب ہوں، اعلیٰ درجے کا متکلم ہوں، خوش ہوتے رہیے، جب تک اوصاف و خصوصیات اور کیفیات باطنی کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ عموماً یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور تقوی کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ صالحین، نیک برگزیدہ اشخاص، صوفیاء، مشائخ، علماء دین، مصلحین کرام، مربیان کرام، ان کی صحبتوں سے تقوی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ درسگاہوں میں بیٹھ کر ان اوصاف و خصوصیات کو، کیفیات باطنی کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں اللہ کا ملک، کائنات خالی نہیں ہے مصلحین سے، یہ الگ بات ہے، مصلحین کا پتہ آپ کو لگے یا نہ لگے، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، دنیا کے ملکوں میں مصلحین رہتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا ہے ابدال و اقطاب؟ ابدال و اقطاب اگر سب مر گئے، کوئی ہے نہیں، مشائخ اولیاء اللہ سب ختم ہو گئے، تو کائنات کا نظام کونی، نظام کائنات کے سلسلے میں جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ایسے اشخاص بالکل ناپید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ کاملین دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہمیں کاملین کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اعلیٰ درجے کے آدمی کی تلاش میں نکلو، نہیں، آپ سے جو بہتر ہے، اعمال و کردار کے اعتبار سے آپ سے اچھا ہے، اس کی راتیں آپ کے مقابلے میں اچھی گزرتی ہیں، اس کا دن آپ کے مقابلے میں اچھا گزرتا ہے، اس کی زندگی آپ کی زندگی کے مقابلے میں قابل تعریف ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے مصلح اور مربی باری تعالیٰ کی ذات، تربیت باری کے ہاتھ میں، باری تعالیٰ کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مصلحین کے ہاتھ میں نہیں ہے، مربیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مشائخ اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، محدثین اور مفسرین کے ہاتھوں میں نہیں ہے، باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے۔
سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے مربی مصلح کچھ نہیں کر سکتے، جب تک باری تعالیٰ نہ چاہے۔ باری تعالیٰ اگر کسی سے کام لینا ہے، آپ کی اصلاح کا کام لینا ہے، آپ کی تربیت کا کام باری تعالیٰ کو لینا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ظاہر جاذب نظر نہ ہو، لیکن باری تعالیٰ کی نظر میں وہ مقبول ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کیفیات باطنی کو، ان اوصاف و خصوصیات کو انسان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ کی صفات کو، صفات جمالیہ کو، صفات جلالیہ کو، باری تعالیٰ کے نظام کو، باری تعالیٰ کے شب و روز کے انتظامات کو آپ دیکھ کر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کائنات کو اور آپ کو وہی چلا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع پیغمبر نے تقریر کی ہوگی بڑی لمبی، آئین اسلام کو، قوانین اسلام کو، خصوصیات اسلام کو، اسلام کی بنیادی باتوں کو حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ السلام نے تقریر کی۔ اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، اسی تقریر میں فرمایا کیا ہوا؟ تمام صحابہ اکرام تقریر سے، ارکان حج سے، مناسک حج سے فراغت کے بعد صحابہ اکرام نے کیا طریقہ کار اپنایا؟ سب نے رفتے سفر باندھا، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچنے کی کوشش کر کے چلے گئے۔ جنت البقیع میں، جنت المعلیٰ میں صحابہ کی قبریں زیادہ نہیں ہیں، کائنات کے دوسرے ملکوں میں سمندر کے کناروں پر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، مدینے اور مکے میں صحابہ کی قبریں زیادہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو یہاں ہیں وہ غائبین تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت، عدد کبیر من الصحابہ، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر، مدینے کے تقدس کو چھوڑ کر، ان علاقوں کی مقدسات، مکانات مقدسہ کو چھوڑ کر محض دین کی ترویج اور اشاعت اور پیغمبر کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کے لیے پیغمبر نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ۔ چنانچہ صحابہ کرام ہندوستان کے سمندر کے کنارے بھی دکھائی دیتے ہیں، گجرات کے سمندر کے کنارے بھی صحابہ کرام دکھائی دیتے ہیں، دنیا کے بہت سے ملکوں کے سمندر کے کنارے صحابہ کرام دکھائی دیتے ہیں، ان کی قبریں آج بھی آپ کو ملے۔ مقصود بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں، آپ روٹی کی فکر کریں، آپ کو روٹی کی فکر ہے، پرندوں کی فکر نہیں، چرندوں کو درندوں کو فکر نہیں، اور آپ کو فکر ہے وہ چرندے درندے اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں اور ان کو فکر ہے کیسے کیسے جانور اللہ نے پیدا کیے، ان جانوروں کی خصوصیات کو حیات القرآن، حیات الحیوان، حیات الحیوان میں پڑھ کر دیکھیے گا کس طرح اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں۔ روزی کے چکر میں، روزی کی فکر میں در در کی ٹھوکریں کھانے والے
علماء حدیث اور علماء قرآن ہوں گے؟ استعمال ہوتے ہوتے گھستے گھستے پٹتے پٹتے یہ اندھا بھی اپنی طاقت کو کھو چکے. یہ تو مجلس کو گرمانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ نائب انبیاء ہیں؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو خلفاء انبیاء ہیں؟ کون کہتا ہے آپ کو وارثین انبیاء ہیں؟ کون کہتا ہے جی؟ کون کہتا ہے؟ کہیے ہمت کے ساتھ. باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں، باری تعالیٰ پیغمبر سے کہلوا رہے ہیں، وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے. باری تعالیٰ نے اعلان کیا ہے انتم ورثۃ الانبیاء، انتم نائب الانبیاء، انتم وارثو الانبیاء. یہ اعلان باری تعالیٰ نے کیا ہے، اور باری تعالیٰ کے اس اعلان کو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دل پر پہنچا ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتایا العلماء ورثۃ الانبیاء. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا ھذا العلم. اس لیے باری تعالیٰ نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوتوں کے اندر، نمازوں کے اندر، رکوع و سجدوں کے اندر، قعدوں کے اندر، جلوس کے اندر، قیام کے اندر طاقت اور روح پیدا کیجئے، جان پیدا کیجئے. ہماری نمازیں آج کل بے جان چل رہی ہیں، ہمارے رکوع بے جان ہیں، ہمارے سجدے بے جان ہیں، ہماری تلاوت بے جان ہے، ہمارے ذکر بے جان ہے، ہماری عنابت بے جان ہے، ہمارے خشوع و خضوع بے جان ہے، اور ہمارے تقویٰ و ورع بے جان ہے، سب بے جان ہے. کسی بھی قسم کا انقلاب تو بہت دور کی بات، معمولی قسم کی تبدیلی بھی پیدا نہیں کر سکتا. جان پیدا کیجیے، جان ڈالیے ان کے اندر، روحانیت کا مظاہرہ کیجیے، دلوں پر محنت کیجیے، باطن پر محنت کیجیے، باطن کو سنوارنے کا کام کیجیے. اللہ کو آپ سے بہت کام لینے ہیں. اللہ آپ سے قرآن و حدیث کی عظیم خدمت لے لے. یہ ہماری دعا بھی ہے، ہماری تمنا بھی ہے. اللہ آپ کو سچا خادم دین بنائے، اللہ آپ کو سچا خادم دین بنائے، خادم قرآن اور حدیث بنائے. الباری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے، یا اللہ ہماری اصلاح کیجیے، ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، ہمارے خیالات جو غلط ہیں انہیں تبدیل کر دیجیے، ہماری سوچ جو غلط ہے تبدیل کر دیجیے، ہماری نظر جو غلط ہے تبدیل کر دیجیے. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کی مدد کے لیے، یاوری کے لیے تیار ہے. اور آپ 10ویں کے چکر میں، 12ویں کے چکر میں، فارموں کو پر کرنے کے چکر میں یہاں رہ کر دوران تعلیم بہت سی ضروری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. باری تعالیٰ کی قہاریت کو دعوت دے کر، باری تعالیٰ کی جباریت کو دعوت دے کر، باری تعالیٰ کے غصہ کو دعوت دے کر، دینی مصروفیتوں کو پس پش ڈال کر، نمازوں کا مذاق اڑا کر، دینی شاعر کا مذاق اڑا کر، دینی تشخصات کا مذاق اڑا کر، آپ یہ سمجھتے
سے ایک بہتر زندگی گزار لیں. ترجمہ کرنا ہے دے رہی ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ زندگی میں کچھ بھی ہوتا ہے، سر کٹ جائے، کبھی دل کے خلاف کوئی بات زبان سے نہ نکالیے. جذبہ رکھیے، فیصلہ کیجیے، عزم مصمم کیجیے کہ قرآن و حدیث کے، اسلام و ایمان کے خادم بن کر زندگی گزاریں گے. تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اپنا سب کچھ اٹھا دیں گے، دنیاوی کی زندگیوں کو برباد کر دیں گے، پس سے کچھ ڈال دیں گے، لیکن قرآن و حدیث کو سینے سے لگا کر اس کی خدمت کرتے 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 جان لے لیں گے. یہ دنیا دار لوگ روٹی کی فکر کرتے، آنکھ کی روٹی کی فکر کریں گے. کیا جوڑ ہے، کیا نسبت ہے آپ کا ان سے؟ ان کے پیش نظر تو روٹی ہی ہے. آپ کے پیش نظر جی باری تعالیٰ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شخصیت ہے، محشر کا میدان آپ کے پیش نظر ہے، آخرت آپ کی زندگی کے پیش نظر ہے. دنیا داروں کے نزدیک دنیا ہے، دنیا کے کتوں کے نزدیک دنیا ہے، اور آپ کے پیش نظر بھی اگر دنیا ہے تو اس کا مطلب آپ کیا ہیں؟ اس لیے آپ کے پیش نظر دنیا بالکل نہیں ہونی چاہیے. اکثریت کے بارے میں مجھے یقین ہے اللہ ان کو اپنے دین کی سچی خدمت لے کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، میں چرندوں سے کام لے لوں گا، پرندوں سے کام لے لوں گا، درختوں سے کام لے لوں گا، ابابیل سے کام لے لوں گا، کائنات کے دنیا کائنات کی چیزوں سے میں کام لے لوں گا. میرا طور طریقہ، میرا نظام دنیاوی نظام سے بالکل الگ تھلگ ہے. لہذا میرے نظام کا مزہ مت اڑائیے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے دین کی خدمت کا، آپ کو اپنے آپ کو چمکانے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، پیغمبر کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا، باری تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع اللہ نے آپ سب کو دیا ہے. آپ غنیمت جانیے، اپنی زندگی کو وقف کر دیجیے، اور دین کی خدمت کے علاوہ کوئی کام آپ کریں گے نہیں. میں نہیں چاہتا ہوں اللہ جس سے بھی کام لے. اللہ اگر کسی کو کاروبار بنا رہا ہے اللہ میاں تو اس کی مرضی ہے، مگر وہ کاروباری کیسا رہے؟ دیندار رہے. اگر مولوی بنا رہا ہے اللہ میاں، مولوی کیسا رہے؟ دیندار رہے. مولوی اور دیندار رہو، دین کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں ہو سکتی. یہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت، اندرون کی کیفیت کو اللہ میاں دیکھتے ہیں. لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ کے پرکھنے کا انداز بالکل نرالا ہے، الگ. لہذا آپ بھی یہی چاہتے رہے کہ کچھ نہ کچھ میں کہوں. آپ کی عبادت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. عبادت کا ترجمہ بھی آپ شاید آج کل بہت زیادہ پسند بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بالکل آپ سمجھ جائیے گا. میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، سب بات نہیں دکھا رہا ہوں.
غلط فہمی میں آپ کو مبتلا بالکل نہیں کر رہا. جو حقیقتیں حقائق ہیں، لفظ الامر میں جو بھی بات ہے جو صحیح ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لہٰذا آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گواہی اس کے خلاف آپ کی زبان نہ دے. یہ اور یہ دونوں چھوٹے چھوٹے عضو زبان اور دل، انما المرء باصغرین من لسانہ وقلبہ. لسان اور قلب دو چھوٹے عضو ہیں. جب بھی بات کریں، جب بھی وعدہ کریں اور جب بھی کوئی اعلان کریں تو یہ ان دونوں کا ساتھ رہنا چاہیے. اس کے بغیر جان چلی جائے آپ کی، آپ کو غلط بیانی نہیں کرنی. اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے زبان سے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی کہیں آپ جو سچ ہے، صحیح ہے، اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، اس کے دین کو پسند ہے، وہی بات کہے گی. جان آپ کی چلی جائے وقت پر نہیں جا سکتی، بے وقت نہیں جا سکتی، وقت پر جائے. جس طرح جانی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاں جانی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اس لیے آپ کے کسی اقدام کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے، آپ کی کسی زبان کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. بہرحال باری تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے دین کے سچے خادم بنیں. اور اگر بننا نہیں چاہتے ہیں تو وعدہ مت کیجیے، اعلان مت کیجیے، اس کا اظہار مت کیجیے. جس کے اندر جذبہ ہے واقعی یہ الگ بات ہے، حالات اس کے جذبے کو تبدیل کر دے الگ بات. اگر اس کا واقعہ یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ اس کا یہی ہے میں پیغمبر کی خدمت کو اپنی زندگی میں مٹنے، دین کو آپ کی مٹنے نہیں دوں گا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اسی میں آپ کی آخرت ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں آپ کا مستقبل تابناک رہے گا، آپ کا مستقبل اسی سے روشن رہے گا. جوانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالیے. جوانی آپ کا تعاون نہیں کرے گی. جوانی پاگل پن ہوتی ہے. جوان پاگل کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا ہے. لہذا چند دنوں کو ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر آپ کوئی فیصلہ غلط کر بیٹھے، یہ آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. لہذا آپ کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کون لے آیا آپ کو یہاں؟ باری تعالیٰ لے آئے ہیں. باری تعالیٰ کی مرضی لائی ہے، باری تعالیٰ کا انتخاب ہے، باری تعالیٰ کی نظر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے لاڈلے بنے، چاہتے ہیں آپ ہمارے پیارے بنے، چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے مقبول بنے. آپ چاہتے ہیں اللہ باری تعالیٰ کہ آپ حق کی لذیذ بنے. اور اگر آپ بننا ہی چاہتے ہیں، جذبہ یہی ہے، تو باری تعالیٰ کے سامنے ہی آپ کا اعلان ہوگا. اس کے درمیان میں موافقت تامہ، مطابقت تامہ، اتفاق تامہ پایا جانا تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت غلط بیانی سے ہے، سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے ہے. فرشتوں کو نفرت سب سے زیادہ جھوٹ سے ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. لے آیا وہی. آپ کا عقیدہ کمزور ہے جو آپ سمجھتے کہ میں آیا، نہیں، وہ لایا ہے. یہ عقیدہ ضروری ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ رخ کر سکتے تھے، آپ کے والدین سوچ سکتے تھے، آپ کے والدین آپ کو دیوبند جانے کا مشورہ دے سکتے تھے جب تک باری تعالیٰ نہ چاہیں. باری تعالیٰ کی چاہت مقدم ہے. وہ چاہتے ہیں سب لوگ نیک بنے. کسی کی قسمت خراب ہے تو وہ نیک نہیں بنتا ہے، تو وہ اس کی قسمت کی خرابی کی وجہ سے. باقی باری تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی زندگی میں آئے.
اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں نہ بھجوا دیں، بہت دنیا پڑی ہوئی ہے، وسیع و عریض ہے، وہاں آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ یہاں آپ کو بھجوایا ہے، باری تعالیٰ نے آپ کے بڑوں کے دل میں ڈالا ہے، آپ کے اساتذہ کے دل میں ڈالا ہے، انہوں نے آپ کو متوجہ کیا ہے، آپ کی ذہن سازی کی ہے، آپ کو سمجھایا ہے، لیکن بات آپ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی صلاحیت والے ہی سے اعلیٰ درجے کا کام ہے، یہ باری تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے مشائخ اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے، خرابیاں بھی مشائخ اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلی ہے، بدعات کشیوں بھی ہوا ہے، لیکن دین کی اشاعت بہت زیادہ مشائخ اولیاء اللہ اور ان کی صحبتوں کے سے بھی ہوا ہے۔ علماء کرام نے بھی دین کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کام انجام دیا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام آپ نہیں کر پائیں گے، اور اگر باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بدقسمتی اور آپ کی بد نصیبی ہوگی کہ میرا خدا کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میرا خدا ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہوگی کہ باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف آپ کوئی کام کریں۔ جاتے جاتے ایک تصور دل و دماغ میں رہ گیا تھا، ابو بکر کا صدیق کا وہ فقرہ جو الہامی فقرہ تھا، ایک غیبی فقرہ تھا جو ابو بکر نے نہیں نکالا، کس نے نکلوایا؟ باری تعالیٰ نے نکلوایا۔ آینقص الدین وأنا حی، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے علاقے میں ارتداد پھیل جائے گا، میرے ہوتے ہوئے مجھ جیسا فاضل دیوبند کے ہوتے ہوئے میرے علاقے میں ارتداد، میرے علاقے میں دین سے نفرت، میرے علاقے میں دین سے بیزاری، میرے علاقے میں عقیدے کے خراب لوگ، میرے ہوتے ہوئے، میرے فاضل دیوبند ہوتے ہوئے میرے آس پاس میں ارتداد، بے دینی، یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ اور آج کے اکابر کی کتابوں میں پڑھ کر دیکھیے گا، میں آپ کو کوئی غلط بیانی سے کام میں نہیں لے رہا، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا۔ آینقص الدین وأنا حی، کہ 10 زوردار لفظ ہے آپ دیکھیں جملہ، ابو بکر دنیا میں زندہ رہ جائے، ابو بکر کی موجودگی میں دین کے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا ہو جائے، ابو بکر ہونے نہیں دے گا، ابو بکر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے دین کے اندر تغیر، دین میں تبدیلی، دین میں زور، دین میں کمزوری، عقیدے میں خرابی، قرآن و حدیث سے نفرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے ہو جائے۔ آپ کے اکابر کے پیش نظر اس ادارے کی تاسیس کے موقع پر یہی جملہ تھا، اور مدرسے قائم کیے جاتے، نمازوں کن کن غرض سے ختم کیے جاتے، لیکن آپ کا ادارہ جن حالات میں قائم ہوا تھا اس وقت کے حالات کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو یقین آئے گا ابو بکر کا وہ فقرہ الہامی فقرہ تھا، خدائی فقرہ تھا، زور اور طاقت تھی اس کے اندر، یہ تاریخ کے موڑ کو تبدیل کر دیا، تاریخ کے رخ کو سمت کو بدل دیا، تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ اتنی شجاعت و قوت و طاقت سے بھرا ہوا وہ فقرہ، اگر سارے ابو بکر کے کارنامے کو ختم کر دیا جاتا، صرف یہ فقرہ اس شخص کی سوانح حیات کے لیے کافی ہوتا۔ آینقص الدین وأنا حی، تمام روایتیں پڑھ چکے ہیں اور تمام روایتوں کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں۔
اخیر میں چل کر روی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ روایت ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی مفہوم لکھا ہوا نہیں ہے، امام نووی ہوں یا امام غزالی ہوں اور وہ شارح بخاری ابن حجر ہوں، صاحب تبریز ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ 20 صفحات سیاہ کر دیے ہیں، لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آتا یہ اکابر نے کیا کہا ہے۔ کسی روایت میں یہاں کتنا ہے؟ جزء من 46، ایک روایت میں من 43، کسی میں من 70، کسی میں من 76، من 24، من 23، 6 قسم کی روایتیں۔ بس رویا سالیہ کے لیے اتنا کافی ہے، علوم نبوت کا ایک حصہ ہے، بس اتنا ہی۔ رویا سالیہ نیک خواہ، اچھا خواہ، سچا خواہ، پسندیدہ خواہ، یہ علم نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس کی قدر و منزلت کے، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر ان تعداد کا کیا مفہوم ہے؟ علوم نبوت نبی کے ساتھ ساتھ نبی ہی اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ کوشش کی ہے ابن حجر وغیرہ کو سمجھانے کی، مگر امام نووی، امام غزالی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ علم نبوت سے تعلق رکھتا ہے، نبی ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، لہذا اس کا کوئی تسلی بخش تفسیر یا وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آخر کار عبداللہ ابن مبارک اور ابن سیرین کے 2 اثر سے امام ترمذی اپنی کتاب کو ختم کروا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک آپ کے امام کے شاگرد بھی ہیں، بہت بڑے عابد زاہد تھے، حفاظ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، نہایت اعلیٰ درجے کے انسان طرح طرح کی خوبیوں کے مالک ہیں۔ فرماتے ہیں اذا ابتلیت بالقضاء، جب بھی کبھی تم قاضی یا مفتی بنائے جاؤ، فیصلے کا بار تمہارے اوپر ڈال کر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے، اذا ابتلیت بالقضاء، قضاء کے کاموں کو بہت اچھے اچھے لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہیں قضاء، منصب قضاء میں مبتلا کر دیا جائے تو یاد رکھنا قاضی فعلیک بالاثر، پیش نظر کیا رکھو؟ احادیث رکھو، معانی الاثار، فعلیک بالاثر۔ جب بھی قضاء کے لیے قاضی بیٹھے، اپنی صلاحیت اور استعداد پر بھروسہ نہ کرے، اپنی معلومات پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ پیش نظر کیا رکھے؟ احادیث یا منقولہ، اثر بیمان المعصور، اثر یاثر نقل کرنا، اثر مصدر ہے، مصدر بول کر اس میں مفعول ہے، فعلیک بالمعصور، المعصور فی الاحادیث، المعصور فی القرآن، المعصور من الصحابۃ، المعصور من التابعین و تبع التابعین۔ تابعین نے، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا فیصلے قضاء کے وقت میں دیے، ان کو پیش نظر رکھ کر قاضی تم بھی کیا کرو؟ فیصلہ دیا کرو، اپنی صلاحیت اور معلومات کو بنیاد نہ بناؤ۔ بات سے بھی اس کی مناسبت ہو سکتی ہے۔ تعبیر دینے کا تعبیر کا جو کام ہے وہ بھی ایک فیصلہ ہے، لہذا معبر کو یہ کہا جا رہا ہے تعبیر کے سلسلے میں تمہیں مبتلا کیا جائے آزمائش میں تو منقولات کو سامنے رکھو، بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی تعبیرات کے علوم کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔
اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر کوئی تعبیر دینے کی کوشش نہ کرو. اذا ابتلیت بقضاء التعبیر فعلیک بالمعذور. ابن سیرین کہتے ہیں یہ کبار تابعین میں ہیں، امام ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے زاہد اور عابد تھے. بیشتر صحابہ سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. بڑا اونچا مقام ہے. بالخصوص علم تعبیر کے اندر ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے. قال کہتے ہیں وہ ھذا الحدیث دین، یہ حدیث جو پڑھ رہے ہو یہ بھی، اس کے علاوہ اور دینی علوم، یہ سب کے سب دین ہے. فانظروا امن تأخذون دینکم، پڑھنے سے پہلے استاد کو پرکھ لو. اگر استاد گندا ہوگا، غلط ہوگا، استاد اچھا نہیں ہوگا، تربیت یافتہ نہیں ہوگا، سنن اور قرآن حدیث پر عامل نہیں ہوگا، پیغمبر کی احادیث کو اپنایا ہوا نہیں ہوگا، ظاہری چمک دمک رنگین قسم کا کپڑا پہن کر سامنے بیٹھا ہوا ہے، لچھے دار تقریر کر رہا ہے، فانظروا، اچھی طرح تحقیقات کر لو کس سے تم دین کو سیکھ رہے ہو. امن تأخذون دینکم، یہ تعبیر سے متعلق بھی ہو سکتا ہے. جب تم تعبیر لینے کے لیے جاؤ، ایرا غیرا نتھو خیرا کے بعد نہ چلے جاؤ. عام طور سے طلبا کی عادت ہے جو بھی گزرتا ہے اس کے سامنے خواب بیان کر کے تعبیر معلوم کی جاتی ہے. نہایت اعلیٰ درجے کا دیندار ہو، متقی پرہیزگار ہو، نوافل وغیرہ کا پابند ہو، مستحبات کا پابند ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، ضرب الامثال کا ماہر ہو، قرآن و حدیث کا بھی ماہر ہو، ایسے شخص سے تعبیر لی جاتی ہے. لہذا تعبیر دینے سے پہلے سوچ لو اچھی طریقے سے کس سے تم تعبیر لے رہے ہو. ہم دعا کرنے پر قادر نہیں ہوں گے. ہم نے کبھی اجتماعی دعا اپنے مقام کو یا اپنی اہلیت کو، اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر ہم اس کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ باری تعالیٰ سے آپ کے لیے خطاب کریں. غیبوبت میں میرا وعدہ ہے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں. میں آپ کے مستقبل کی تابناکی کا قائل ہوں، روشن مستقبل کا متمنی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو تابنا اور روشن کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں اچھے بہتر خیالات کو پیدا فرما دے. الٹے سیدھے غلط قسم کے خیالات، غلط قسم کے جذبات سے باری تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. سچے دین کے خادم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کی دین کی خدمت کو تو قبول فرما، قبولیت عطا فرما. اے اللہ توفیق عطا فرما کہ جس حال میں بھی رہیں، جیسا بھی رہیں، جیسا بھی رہیں، یا اللہ آپ ہماری مدد فرما، ہمارے خیالات کے اندر تطہیر پیدا فرمایا، ہمارے جذبات کو ٹھیک فرما. اللہ اچھے اور صحیح کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. نیک کاموں میں دلچسپی پیدا فرما، غلط کاموں سے نفرت پیدا فرما. وسوسوں سے، طرح طرح کے خیالات سے، شیاطینی خیالات، شیاطینی وساوس سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.